السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں رب تعالی جل شانہ کے لیے ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہماری تمام ضرورتوں کو پورا فرما رہے ہیں۔ ہماری ہدایت کے سامان کے لیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 کے قریب پیغمبر بھیجے اور اپنے محبوب مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں بھیجا اور اپنا دین اور اپنی رحمت کو مکمل کر دیا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبناتہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی۔ آج ہمارا موضوع گفتگو سلام پھیلانا یعنی السلام علیکم کہنے کے فضائل اور اس کی برکات سے متعلق ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 194۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ مومن نہ ہو جاؤ، یعنی تمہاری زندگی ایمان والی زندگی نہ ہو جائے، اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جس کے کرنے سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے؟ وہ یہ ہے کہ اسلام کو آپس میں خوب پھیلاؤ۔ مجموع الزوائد جلد 8 صفحہ 65 پر حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلام کو پھیلاؤ تاکہ تم بلند ہو جاؤ۔ الترغیب جلد 3 صفحہ 427 پر طبرانی شریف کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلام اللہ تعالی کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کو اللہ تعالی جل شانہ نے زمین پر اتارا ہے، لہذا اس کو آپس میں خوب پھیلاؤ، کیونکہ مسلمان جب کسی قوم پر گزرتا ہے اور ان کو سلام کرتا ہے، وہ اس کو جواب دیتے ہیں۔ ان کو سلام یاد دلانے کی وجہ سے سلام کرنے والے کو اس قوم پر ایک فضیلت حاصل ہوتی ہے، اور اگر وہ جواب نہیں دیتے تو فرشتے جو عام انسانوں سے بہتر ہیں ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ مسند احمد جلد 1 صفحہ 406 پر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علامات قیامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کو صرف جان پہچان کی بنیاد پر سلام کرے گا، نہ کہ مسلمان ہونے کی بنیاد پر۔ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 5197۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں اللہ تعالی کے قرب کا زیادہ مستحق وہ ہے جو پہل کرے۔ سلام کرنے میں ایک فائدہ یہ بھی ہے، بہقی شریف شعب الایمان جلد 6 صفحہ 433 پر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے۔ سلام کہنے میں ایک فضیلت یہ بھی ہے، ترمذی شریف حدیث نمبر 2698، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے بیٹے، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، یہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا سبب ہوگا۔ سلام پھیلانے کے، سلام کہنے کے، السلام علیکم کہنے کے بہت سارے فضائل ہیں اور اس کی تاکیدیں بھی بہت ہیں، لیکن اتنا خیال رکھیں کہ جب ہم سلام کہتے ہیں تو اس میں خیر و برکت ہے، سلامتی کی دعا ہے۔ یہ ایک ایسی دعا ہے، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو یہ دعا دیتا ہے، لیکن آج جتنی یہ اہم دعا ہے اتنا ہی آج ہم اس سے غافل ہوتے جا رہے ہیں۔
یا تو جاتے جاتے ہاں بھئی کیا حال ہے کہہ دیتے ہیں بجائے السلام علیکم کہنے کے اور بعد میں خیر خیریت پوچھنے کے، یا پھر پیغام بھی بھیجتے ہیں تو صباح الخیر یا صباح النور کون کون سے الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کے کہنے سے اجتناب کرتے ہیں۔ نہیں معلوم اس میں ہماری اپنی غفلت ہے یا کچھ اور مسئلہ ہے، یا وہ بات ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے سلام سلیکٹڈ لوگوں کو دیا جائے گا، یعنی جس سے جان پہچان ہے اسی کو سلام کہا جائے گا، دوسروں کو نظر انداز کیا جائے گا۔ گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب میں پھیلائیں اور اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارا معاشرہ سلام کی صداؤں سے گونجنے لگے، ہر طرف سلامتی سلامتی کی صدا ہو، السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی صدائیں ہوں، تب ایک مزیدار معاشرہ بنے گا، سلامتی والا معاشرہ بنے گا۔ جب ہر شخص دوسرے کو سلامتی کی دعا دے گا، وہ بھی جواب میں اس سے بہتر سلامتی کی دعا اس کو دیں گے، تو رب تعالی جل شانہ انشاءاللہ خیر و سلامتی کو پیدا فرما دیں گے اور ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ اس کے بہت سارے آداب ہیں، اس کا طریقہ کار بھی ہے، انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں اس کا ذکر کروں گا، لیکن ایک بات گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم ملتے ہوئے السلام علیکم کہتے ہیں یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں، تو جب ہم جدا ہونے لگیں تو اس وقت کہنا اپنا خیال رکھنا یا ٹیک کیئر کہنا کی بجائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہی کہنا چاہیے۔ یہی سنت ہے اور یہی رب تعالی جل شانہ اور محمد کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور ان کی تعلیمات ہے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔